درس 12 منطق 2 از استاد وسیم 20 شهریور 1400 مدرسه علمی ثقلین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آلہ الطاہرین. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو قضیہ حملیہ کی تقسیمات کے بیان میں تھی. عرض ہوا کہ قضیہ اور خبر ایک ہی چیز ہے. وہ مرکب تام جس کو ذاتاً سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہوں اسے قضیہ کہتے ہیں. اس قضیے کی دو قسمیں ہیں، یا قضیہ حملیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے. قضیہ حملیہ یعنی جہاں پر ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے، جیسے زید قائم، یا ایک شے کو دوسری شے سے سلب کیا جائے جیسے زید لیس بقائم، اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ. یا قضیہ شرطیہ ہے. قضیہ شرطیہ سے مراد یہ ہے کہ بذات خود دو قضیوں کے درمیان نسبت ہو. اچھا اب فرق نہیں پڑتا وہ نسبت یا نسبت اتصال ہو یا انفصال ہو. اس اعتبار سے قضیے کو ہم کہتے ہیں قضیہ شرطیہ. اس کے بعد آئے قضیہ حملیہ کی تقسیمات کو ذکر کیا. مخصوص تقسیمات میں سے دو تقسیموں کو ذکر کیا قضیہ حملیہ کی. ایک تقسیم وجود موضوع کے اعتبار سے ہے کہ جب آپ محمول کو موضوع پر حمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لا، وہ جو آپ کا موضوع ہے اور مثبت لا ہے اس کو موجود ہونا چاہیے. اب اس مثبت لا کا وجود یا خارج میں ہے یعنی حکم مخصوص افراد محققہ کے ساتھ، یا موضوع کا وجود ذہن میں ہے فقط، یا حکم جو موضوع کے لیے ثابت ہے موضوع کا وجود نفس الامر میں ہے. نفس الامر میں یعنی حکم افراد محققۃ الوجود اور مقدرۃ الوجود دونوں کے لیے. کہ ایک تقسیم یہ تھی کہ قضیہ ذہنیہ خارجیہ اور حقیقیہ بن رہا تھا. ایک اور تقسیم جو آخری جلسے میں عرض کی تھی وہ تقسیم یہ تھی کہ قضیہ حملیہ اس کے بنیادی 3 ارکان ہیں کہ ان میں سے بھی 2 بنیادی رکن ہیں، یا موضوع ہے یا معمول ہے. اب حرف سلب موضوع یا معمول کا جز ہے یا نہیں ہے. اگر حرف سلب موضوع یا معمول کا جز ہو تو اسے معدولہ کہتے ہیں، اور اگر موضوع یا معمول کا جز نہ ہو تو اسے محصلہ کہتے ہیں. یہ 2 تقسیمات تھی کہ اجمالاً جو دوستان نئے بھی آئے ان کے لیے تھوڑا سا اشارہ کر دیا. تیسری تقسیم قضیہ حملیہ کی بیان کرتے ہیں کہ یہ لطیف تر ہے، مزیدار ہے. وہ تقسیم یہ ہے کہ یا قضیہ مطلقہ ہے یا موجہہ ہے. کیا؟ یا قضیہ مطلقہ ہے یا قضیہ موجہہ ہے. کہ اس تقسیم کو سمجھنا چاہیے. قضیہ یا قضیہ مطلقہ ہے یا موجہہ ہے، یہ تقسیم ہے اصل. قضیہ موجہہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس میں جہت القضیہ ذکر ہو. جہت القضیہ ذکر ہو. قضیہ مطلقہ جس میں جہت القضیہ ذکر نہ ہو. جس قضیے میں جہت القضیہ ذکر ہو اس کو موجہہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر جہت القضیہ ذکر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلقہ. یہ تو ہے بالکل 2 تا 4 تا. اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھے یہ کیا چیز ہے جہت القضیہ.
یہ کیا بلا ہے جہت القضیہ؟ اگر قضیے میں ذکر ہو تو قضیہ موجہہ بنتا ہے، اور قضیے میں ذکر نہ ہو تو قضیہ مطلقہ بنتا ہے. اس جہت القضیہ کو سمجھنا ہے. درست آقا؟ اچھا، ہمارے پاس دو اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ آغا بھی مقدمے میں اسی طریقے سے آتے ہیں. ایک اصطلاح ہے مادۃ القضیہ اور دوسری اصطلاح ہے جہت القضیہ. ان دونوں کو سمجھنا ہے. خوب آگا دیکھیں، میری طرف توجہ کریں. جب بھی آپ محمول کی موضوع کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس نسبت کی کیفیت واقع اور نفس الامر میں تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. جب بھی ایک معمول کی نسبت موضوع کی طرف دیتے ہیں تو واقع اور نفس الامر میں، واقع یعنی حقیقت، نفس الامر بھی یعنی حقیقت جو پہلے آپ کو بیان کیا، یعنی تابع اعتبار معتبر نہیں، وہی حقیقت جو ہے. درست ہے؟ چاہے میں اعتبار کروں یا نہ کروں اس وقت دن موجود ہے. یہ ایک واقعیت ہے اور حقیقت ہے. میرے خیال کرنے سے فرق نہیں پڑتا. میرے خیال کرنے سے دن رات نہیں بنے گا، رات دن نہیں بنے گا. میرے اعتبار کرنے سے دن رات نہیں بنے گا، رات دن نہیں بنے گی. اسے کہیں گے واقع اور نفس الامر، جو آپ کے نظریے کے تابع نہیں ہے، آپ کے اعتبار کرنے کے تابع نہیں ہے. کہ یہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں میں. دیکھیں، میں 3 قضیے لکھتا ہوں، ان میں دیکھیے گا. ایک مرتبہ کہتا ہوں کل انسان حیوان، ایک مرتبہ ایسے لکھتا ہوں. ایک مرتبہ لکھتا ہوں شریک الباری موجود، ایسے لکھتا ہوں. ایک مرتبہ لکھتا ہوں الانسان موجود. اگر پہلے والی مثال کو بھی تبدیل کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. یہاں پر لکھیں آپ اللہ تعالی موجود. 3 مثالوں پر غور کیجئے گا. ہم نے 3 مثالیں آپ کے سامنے لکھی. ایک اللہ تعالی موجود، شریک الباری موجود، الانسان موجود. تینوں قضیہ ہم لیا ہے، بالکل تینوں قضیہ ہم لیا ہے. یہاں پر یہ موضوع اللہ موضوع، موجود محمول، شریک الباری موضوع، موجود کیا ہے؟ محمول. انسان موضوع اور موجود محمول. یہ تینوں قضیہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، ان تینوں مثالوں میں دیکھیں. آپ کو تینوں مثالوں میں جو محمول موضوع کے لیے ثابت ہو رہا ہے، واقع اور نفس الامر میں تینوں کی کیفیت تبدیل محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو پہلی مثال ہے اللہ موجود، یہ جو معمول کو موضوع کے لیے ثابت کرے، واقع اور حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس موجودیت کو اللہ سے جدا نہیں کر سکتے آپ. واقع اور نفس الامر میں حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے موجودیت کو خدا سے جدا نہیں کر سکتے. پہلی مثال میں ایسے نظر آ رہا ہے اللہ تعالی موجود میں. شریک الباری موجود، اس مثال میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ بابا، اس موجود کو شریک الباری کے لیے اصلاً ثابت ہی نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ اس موجودیت کو شریک الباری سے چھینے، آپ اس کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. تیسری مثال میں الانسان موجود، یہاں پر جو موجود انسان کے لیے ثابت ہے، وہاں پر آپ کہتے ہیں آغا موجود ہو سکتا ہے انسان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، آپ اسے سلب کریں. یعنی موجود کا ہونا یا نہ ہونا دونوں انسان کے لیے ضروری نہیں ہے.
پس محمول کی جو موضوع کی طرف نسبت ہے اس کی کیفیت تین حالتوں سے خالی نہیں، یا وجوب ہے، یا امتناع ہے، یا امکان ہے۔ ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے پھر آپ سوال کریں۔ وجوب وہاں پر کہتے ہیں جہاں پر محمول موضوع کے لیے بالضرورہ ثابت ہو۔ بالضرورہ ثابت ہو یعنی کیا؟ یعنی معمول کو موضوع سے جدا نہیں کر سکتے۔ آگا امتناع وہاں پر ہے جہاں پر موضوع کے لیے معمول کا ثابت ہونا محال ہو، ممتنع ہو۔ آگا امکان وہاں پر کہتے ہیں جہاں پر معمول کا موضوع کے لیے وجود اور عدم دونوں برابر ہو سکتا ہے ثابت ہو سکتا ہے ثابت نہ ہو۔ ان تین چیزوں کو کہتے ہیں مواد ثلاث۔ کیا کہتے ہیں؟ مواد ثلاث، وجوب، امتناع، امکان۔ وجوب کی اگر آپ تعریف کریں تو ایسے کہہ سکتے ہیں ضرورت وجود یا ضرورت ثبوت، صحیح ہے؟ امتناع کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ضرورت عدم، امکان کے لیے کہہ سکتے ہیں سلب الضرورتین۔ ضرورتین یعنی بھلے ضرورت وجود ضرورت عدم، درست آگا۔ مادۃ القضیہ کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں تو یوں تعریف کر سکتے ہیں، مادۃ القضیہ یعنی محمول کی جو موضوع کی طرف نسبت ہے، اگر اس نسبت کی کیفیت کو واقع اور نفس الامر میں دیکھا جائے تو اسے مادۃ القضیہ کہتے ہیں۔ مشکل شود مادۃ القضیہ یعنی وہ کیفیت نسبت محمول الی الموضوع جس کو واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ کیفیت نسبت یعنی یہ محمول کس طرح موضوع کے لیے ثابت ہے، آیا بالوجوب ثابت ہے، آیا بالامتناع ثابت ہے، آیا بالامکان ثابت ہے۔ تو پس مواد یا مادۃ القضیہ وجوب، امتناع اور امکان ہے، ان کو ہم کہتے ہیں مواد قضیہ، مادۃ القضیہ۔ آپ نے کلام میں یہ پڑھا ہے وجوب، امتناع، امکان، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ جب بھی آپ معمول کو موضوع کی طرف نسبت دیتے ہیں نا، اس نسبت کی کیفیت کیا ہے؟ یا تو اس معمول کا وجود موضوع کے لیے ضروری ہے، یا اس معمول کا عدم موضوع کے لیے ضروری ہے، یا تو نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، کہ اس کو اس طرح کہتے ہیں سلب الضرورت ہے، اسے کہا جائے گا امکان۔ خوب یہ ابتدائی ابھی میں نے تعریف آپ کے سامنے عرض کیا کہ آہستہ آہستہ آگے چلوں گا۔ بے فرمائید اگر سوالی داری ما اصلا اینجا خبری که میدیم با صدق و کذبش کاری نداریم؟ چرا کار داریم؟ پس توی امتناع من میتونم بگم این کذب دیگه؟ امتناع میں کذب نہیں کہہ سکتے، امتناع میں کان ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شریک الباری موجود ممتنع ہے، ممتنع یعنی یہ جو ہے وہ کیا موجود نہیں ہونا چاہیے، وجود اس کے لیے ثابت کرنا محال ہے، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس تعبیر کو ہم نے لکھا ایسے، تبھی تو میں نے کہا شریک الباری موجود بالامتناع، جیسے ہی آپ لکھیں گے نا بالامتناع تو اب بات درست ہو جائے گی۔ بالامتناع یعنی یہ وجود اس کے لیے ثابت ہو، یہ ممنوع ہے، محال ہے۔ اگر شریک الباری تعالیٰ کا میں صالحہ بناؤں شریک الباری لا موجود ہوں تو یہ پھر وجوب ہو جائے گا؟
پھر وجوب ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں پھر آپ اس کے لیے جو عدم ثابت کر رہے ہیں قضیہ سالبہ بنا لیں، وہ عدم اس کے لیے ضروری ہے، پھر وجوب ہو جائے گا. بالکل درست آگا. ان کو کہتے ہیں مواد قضیہ، مادۃ القضیہ. وہ جو کیفیت نسبت ہے، کیفیت نسبت یہ ہے وجوب ہے، امتناع ہے، امکان ہے. اس کیفیت نسبت کو آپ قضیے میں ذکر نہ کریں، واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھیں. آپ قضیہ فقط کہ اللہ موجود، الانسان موجود، درست آگا. آپ اس کیفیت نسبت کو قضیے میں ذکر نہ کریں، اس کو کہیں گے مادۃ القضیہ. لیکن اسی کیفیت نسبت کو اگر قضیے کے اندر ذکر کریں، اس کو کہیں گے جہت القضیہ. بس جہت القضیہ اور مادۃ القضیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب اس کو واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو کہہ رہا ہوں مادۃ القضیہ. لیکن اسی کو قضیے کے اندر ذکر کروں تو بنے گی جہت القضیہ. میں کہوں اللہ تعالی موجود بالضرورہ، ایسے کہوں. شریک الباری موجود بالامتناع، ایسے کہوں. الانسان موجود بالامکان. جب آپ اس کو قضیے میں ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جہت القضیہ. اللہ تعالی موجود بالضرورہ، یہ قضیہ موجہ بن گیا کیونکہ آپ نے جہت کو ذکر کر دیا اس میں. شریک الباری موجود بالامتناع، یہ کیا بن جائے گا؟ موجہ. الانسان موجود بالامکان، یہ کیا بن جائے گا؟ موجہ. بس جہت القضیہ اور مادۃ القضیہ میں کوئی تفاوت نہیں، سوائے اس کے کہ مادۃ القضیہ یعنی اس کیفیت نسبت کو واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھنا کہ حقیقت میں کیا ہے. جہت القضیہ یعنی اس کیفیت نسبت کو قضیے میں ذکر کریں. آپ جب قضیے میں ذکر ہو تو اس کو کہیں گے جہت القضیہ. روشن ہوا مطلب؟ اگر یہ ابتدائی مطلب روشن ہو گیا تو آہستہ آہستہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. جی ہاں سر، جہت القضیہ میں بلاخر واقعیت اور حقیقت کے حساب سے بھی تو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ خیر اس میں کیوں نہیں لا رہے کہ واقعیت اور اصطلاح ہے، کیوں نہیں لاتے کی بات نہیں، اصطلاح ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہت قضیہ واقع کے مطابق نہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ابھی آگے آئے گی، ہم بیان کریں گے. جہت القضیہ میں فقط اس نقطے کو مد نظر رکھا گیا کیفیت نسبت معمول الی الموضوع کو قضیے میں آپ ذکر کریں. درست ہے؟ ضروری ہے ذکر کرنے سے مراد لکھنا یا بولنا؟ بھلے 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 بھلے. آپ کا قضیہ موجہ تبھی ہوگا اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو اس کو بولیں، اگر تصور کرنا چاہ رہے ہیں تو ذہن میں تصور کریں، لکھنا چاہتے ہیں تو حتماً اس کو لکھیں. یعنی قضیے سے سمجھ میں آئے. سامنے والے کے سامنے اگر آپ بات کر رہے ہیں، قضیہ آپ بول رہے ہیں تو اس قضیے سے یہ جہت سمجھ میں آئے. یہ جہت القضیہ میں ضروری ہے. خوب، ابھی اگر یہ مطلب سمجھ گئے انشاءاللہ کہ واضح ہو گیا ہوگا، اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے پہلے بھی یہ وجوب، امکان، امتناع سے تو آپ کو آشنائی ہے، کلام میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اس دورہ معرفت میں بھی آپ نے پڑھا ہے، تو اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے علی القاعدہ. درست ہے؟ پس بنیادی ترین مواد قضایہ 3 ہوئے. کتنے ہوئے آغا؟ مواد قضایہ 3 ہے. ایک وجوب. وجوب کی تعریف کیا کریں گے؟ بھلے. محمول موضوع کے لیے ضرورتاً ثابت ہو، یہ وجوب ہے. درست. اگر امتناع محمول موضوع سے ضرورتاً مسلوب ہو، یعنی ثابت نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں وجوب یعنی ضرورت وجود، یہ بہت اچھی تعبیر ہے. امتناع ضرورت عدم، اور امکان سلب الضرورتین. ضرورت وجود اور ضرورت عدم دونوں کو سلب کرنا. درست آگا؟
دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کی تطبیق کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اس امکان کو ویسے کہتے ہیں امکان خاص. کیا کہتے ہیں؟ امکان خاص. اصل مطلب یہ ہے, اس کو دیکھیں انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں آہستہ آہستہ. ہاں ابھی آ رہے یہ ہمارا اگلا مرحلہ ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں ہم آپ کو ایک اور امکان ذکر کریں گے, اس کو کہیں گے امکان عام, کیونکہ ابھی اس کو نہیں چھیڑا, لہذا 2 منٹ کے لیے فقط اس کو سمجھیں. خوب الموجہات مادۃ القضیہ, عبارت کو دیکھیں. کل محمول اذا نصب الی موضوع, ہر محمول جب اس کو کسی موضوع کی طرف نسبت دی جائے. اچھا کوئی بھی معمول ہو, کوئی بھی موضوع ہو, اسی لیے نکرہ لے کر کل معمول اذا نصب الی موضوع, کسی بھی معمول کو اس کے موضوع کی جانب نسبت دی جائے تو فالنسبۃ فیہ, فالنسبۃ یعنی کیفیت نسبت, جو ابھی ہم نے بیان کیا. فالنسبۃ فیہ یعنی وہ جو کیفیت نسبت ہے, اس کے اندر جو کیفیت نسبت ہے, لا تخلو فی الواقع و نفس الامر من احدی حالات ثلاث, وہ نسبت واقع اور نفس الامر میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوگی. 3 حالتوں میں سے کسی بھی ایک حالت سے خالی نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ بعد والی کتابوں میں پڑھیں گے, یہ حصر عقلی ہے. یا یہ کیفیت نسبت وجوب ہوگی, یا امتناع, یا امکان. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت, چوتھی صورت آپ بنا ہی نہیں سکتے. یا وجود ضروری ہے معمول کا, یا عدم ضروری ہے معمول کا, یا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. چوتھی صورت ممکن ہے عقلی طور پر, چرا عقلی طور پر ممکن ہے, کیوں کہہ رہے نا, یا وجود ضروری ہے یا عدم ضروری ہے, یا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. چوتھی صورت کے وجود بھی ضروری ہو, عدم بھی ضروری ہو. عقلاً تو یہ ممکن ہے نا, کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, لیکن ادنا تعامل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, کیونکہ اجتماع نقیضین ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وجود ضروری باشے, ہم عدم ضروری باشے. عقلاً صورت ممکن ہے لیکن وہ صورت محال ہے. ادنا مناسبت سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صورت کیا ہے, محال ہے. نہیں ہو سکتا کہ وجود بھی ضروری ہو عدم بھی ضروری ہو, خوب اجتماع نقیضین ہے. الوجوب, دقت کرے آگا, فرماتے ہیں کہ وَمَعْنَاهُ, وجوب کا معنی کیا ہے؟ ضرورت و ثبوت المحمول لذات الموضوع. ایک ایک لفظ پر آگا دقت میخائم. یہ کیا ہے؟ محمول کے ثبوت کی ضرورت. ضرورت یعنی حتمیت, ضرورت یعنی لزوم. درست ہے آگا, یہاں پر ضرورت سے کیا مراد ہے؟ حتمیت. ضرورت سے کیا مراد ہے؟ لزومیت. معمول کا ثابت ہونا ضروری ہے, حتمی ہے. کس کے لیے؟ لذات الموضوع, ذات موضوع کے لیے. ذات موضوع کے لیے معمول کا ثابت ہونا کیا ہو؟ ضروری ہے. خود ہی وضاحت کریں. ضرورت و ثبوت المعمول یعنی وَلُزُومُهُ لَهَا, یعنی وَلُزُومُ ثبوت المعمول لَهَا یعنی لذات الموضوع. معمول کا ثابت ہونا لازمی ہو, لہا یعنی ذات موضوع کے لیے. اگر لازمی ہو, کس طریقے سے لازمی ہو کہ خود لزوم اور ضرورت کو کھول رہے ہیں. علی وجہن, اس طریقے سے کہ یمتنع سلبہ عنہا, کہ محال ہو اس معمول کا سلب کرنا ذات موضوع سے. ضرورت کا معنی یہی ہے, لزوم کا معنی یہی ہے کہ آپ ذات موضوع سے اس معمول کو سلب نہیں کر سکتے. مثلا کالزوج بالنسبت الی الاربعہ, جس طریقے سے 4 کی نسبت سے زوجیت ہے. اگر کائنات میں ہمیں کوئی ایک 4 دکھائیں جو زوج نہ ہو, مشے ہو سکتا ہے. عدد 4 ہو لیکن زوج نہ ہو, نہ مشے دیے. ہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ الْأَرْبَعَةَ
لذاتها یجب ان تتصف بانها زوجون. آگا یہ جو چار ہے ذاتن اس طریقے سے ہے. لذاتها کی قید کیوں لگا رہے ہیں اس کا بھی عرض کروں گا. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ چار ذاتن ایسا ہے کہ ضروری ہے کہ متصف ہو زوجیت سے. آپ نہیں کر سکتے کہ چار ہو لیکن زوجیت سے متصف نہ ہو. اچھا یہ وجوب کہاں کہاں پر آئے گا؟ یہاں پر آگا فیاضی کا تعلیقہ ہے 2 نمبر تعلیقہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے. یہ وجوب کا مادہ کہاں پر ہوگا؟ یہ وجوب کا مادہ ہر اس جگہ پر ہوگا جہاں پر محمول موضوع کے لیے ذاتی ہو. ذاتی ہو یعنی کیا؟ یعنی جنس ہو یا فصل ہو. جنس اور فصل بہرحال ذاتیات میں سے ہے. ایک نوع کے ذاتیات میں کیا شامل ہے؟ جنس اور فصل. جہاں پر محمول موضوع کے ذاتیات میں سے ہو وہاں پر بھی وجوب ہوگا. اور جہاں پر محمول موضوع کے لیے عرضی لازم ہو وہاں پر بھی وجوب ہوگا. یاد ہے آپ کو عرضی لازم میں ہم نے یہ کیا کہا تھا کہ وہ عرضی کے جس کا موضوع سے سلب کرنا محال ہو. ان دو موارد میں مادہ ہمیشہ وجوب ہوگا. اگر معمول موضوع کے ذاتیات میں سے الانسان و حیوان بالضرورہ ہے دیگه الانسان و ناطق بالضرورہ ہے دیگه. خوب انسان کا خاصہ لے کر ہے خاصہ لازم عرضی لازم لے کر ہے. عرضی لازم لے کر ہے. عرضی لازم انسان کے لیے عرضی لازم یہ ہے کہ وہ لکھ سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کتابت کی صلاحیت رکھتا ہے. بالفعل کاتب نہ بھلے انسان کا ہے. عرضی لازم ایسے جدا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان و کائنات میں وہ لکھ سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہاں لکھنے والے اچھی نہیں لگ رہے. نہ یہ وہ عرضی مفارق ہے. معاشی جدا ہو سکتا ہے کہ انسان ہو لیکن چلے نہ. ہاں ہو سکتا نہ لکھے نہ. تبھی میں نے کہا صلاحیت. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ بالفعل لکھ سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے. چلنے کی بھی صلاحیت ہو. اور اگر اس معاشی میں بھی صلاحیت کی طرف لے کر جائیں تو ٹھیک ہے. مشکل نہ دیں بعض کو. جی بتائیں. بولو صحیح. بھلے ان میں پھنسنا نہیں چاہ رہا صرف مثال دے رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی محمول موضوع کے ذاتیات میں سے ہو یا عرضی لازم ہو. عرضی لازم کی اچھی مثال یہی ہے اربعہ کے لیے زوجیت. اربعہ کے لیے زوجیت یہ عرضی لازم کی بہترین مثال ہے. اس کو مد نظر رکھیں. استاد ہم جو یہ موضوع جنس اور فصل کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم مادے کے اندر بات کرتے ہیں نا. مثلا خدا کے بھلے یہ موارد وہ بیان کریں کہ جہاں پر ایک شے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یعنی ماہیت ہے. بھلے یہ ان کے موارد میں ذکر کریں. اما خدا کے مورد میں اگر آپ وہاں پر آ جائیں تو پھر وہاں پر جنس و فصل کی بات نہیں ہے. وہاں پر عین ذات ہے. وہاں پر عین ذات ماہیت کی بات ہی نہیں. جیسے وجود مسئلہ. وقولنا بھائی آپ نے تعریف میں لفظ استعمال کیا ضرورت ثبوت محمول ذات موضوع کے لیے. خوب یہ لفظ ذات موضوع کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ دیکھیں میری طرف متوجہ ہو تاکہ یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے عبارت کی تطبیق کرو. کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایک محمول موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن خود ذات موضوع کا تقاضا نہیں ہے, کسی امر خارجی کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھار ایک شے یعنی معمول موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ خود موضوع کی ذات کا تقاضا ہوتا ہے. مثال خود پرانے زمانے میں کہتے تھے, شاید آج کل کے زمانے میں بھی ہو, جتنے بھی افلاک ہیں سیارے ہیں جتنے مثلا درست ہے کہتے ہیں یہ ہمیشہ حرکت کرتے رہتے ہیں. مثلا قمر شمس خب یہ ہمیشہ حرکت میں ہوتا ہے. درست آگا. پرانی علم حیات میں کہتے تھے کہ یہ جو افلاک ہے یعنی مثلا من جملہ ان میں سے ایک فلک قمر ہے یہ ہمیشہ ایسے گھومتا رہتا ہے.
میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہیئت بطلمیوس تھی، اس ہیئت بطلمیوس کے عنوان سے یہ پورا جو عالم مادہ ہے نا، یہ پیاز کی طرح ہے. آپ ایک پیاز مد نظر رکھیں، اس پیاز کے مثلا 9 چھلکے بنائیں، ایک چھلکا، اس کے اوپر دوسرا چھلکا، اس کے اوپر تیسرا چھلکا، اس کے اوپر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں. کہتے ہیں یہ پورا عالم مادہ فرض کرے ایک پیاز کی طرح ہے کہ ہر چھلکا جو اس کے اوپر ہے اس کو کہتے ہیں ایک فلک. ایسے یہ پورا عالم مادہ 9 افلاک سے بنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہر فلک حرکت کرتا ہے، دائماً گھومتا ہے، ہر فلک گھومتا ہے، درست، ہر فلک گھومتا ہے. لیکن یہ حرکت اس فلک کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک فلک دوسرے فلک کے ساتھ مخصوص نسبت رکھتا ہے، اس مخصوص نسبت کی وجہ سے وہ حرکت میں ہے. درست صاحب، وہاں پر حرکت لازم ہے لیکن ذات موضوع کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان اوضاع کی وجہ سے جو ہر فلک کی نسبت ہے، جو ہر فلک کی نسبت ہے دوسرے افلاک کے ساتھ. تو ہم نے جو کہا وجوب وہاں پر ہے جہاں پر ضرورت ثبوت معمول ذات موضوع کی وجہ سے ہو، نہ کہ کسی امر خارجی کی وجہ سے. ذات موضوع کو تعریف میں ذکر کیا تاکہ آپ کو بتائے کہ بھائی وہ مورد جہاں پر موضوع کے لیے معمول ضروری ہے لیکن امر خارجی کی وجہ سے وہ وجوب میں داخل نہیں ہے. درست ہے؟ درست ہے. کس کے لیے؟ اعلیٰ دیکھیں، اس کو سمجھیں پہلے، اس مطلب کو پکڑیں تھوڑا سا، ہم کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی مثالیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. مثلا فرض کریں انسان، فرض کریں آپ اپنے اوپر ایک شے لازم قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لازم ایسی ہو جس میں تخلف نہ ہو، لیکن آپ کی وجہ سے نہ ہو، کسی امر خارجی کی وجہ سے آپ کے لیے لازم ہو. اگر ایسی مثال آپ ڈھونڈ لیں، کیونکہ یہاں پر یہ جو مثال ہم دے رہے ہیں یہ ایسی ہے کہ یہ اس کے لیے لازمی ہے، یعنی ہمیشہ ہے حرکت کمر کے لیے، کبھی بھی اس سے جو ہے وہ کہ چھوٹتی نہیں ہے. درست ہے، کبھی بھی وہ چیز اس سے چھوٹتی نہیں ہے، لیکن ذاتاً نہیں ہے، اوضاع فلکی کی وجہ سے. آپ کے مورد میں اگر ہم کہیں گے لیکن بلاخر دیکھیے چھوٹ سکتی ہے. اگر نماز جیسے، ہاں نماز اب چھوٹ جاتی ہے نا میری جان. مثال ایسی دے لو کبھی بھی نہ چھوٹے. مثلا مثال دوں، اگر شرعیات کی مثال دوں، معصوم کے لیے مثلا کسی بھی واجب کا نہ چھوٹنا، اللہ شرعیات کی مثال دوں، معصوم سے کبھی بھی نماز نہیں چھوٹتی، کوئی واجب ترک نہیں ہوتا، لازمی ہے اس کے لیے. اما آیا مجبور ہو رہا ہے، اس کی ذات کا تقاضا اس طریقے سے ہے یا عصمت کی وجہ سے ہے؟ اللہ یہ ہو جائے گی شرعیات کے اندر مثال. لیکن تکوینیات اور حقائق کے اندر مثال وہی کمر والی اچھی ہے، افلاک والی اچھی ہے. وَقَوْلُنَا لِذَاتِ الْمَوْضُوع، ہم نے جو کہا کہ معمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، یہ ذات موضوع کو جو ہم نے عبارت میں استعمال کیا کس لیے کہ یخرج بہ ما کان لزومہ لامر خارج عن ذات الموضوع، تاکہ خارج ہو جائے وہ چیز کہ جس کا لزوم ایک ایسے امر کی وجہ سے ہے کہ جو ذات موضوع سے خارج ہے. مثل ثبوت الحرکت للقمر، چاند کے لیے مثلا حرکت، القمر متحرک دائما. درست آگا، کبھی بھی قمر سے حرکت، چاند سے حرکت ختم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ متحرک ہے. فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ، یہ حرکت اس قمر کے لیے لازم ہے. وَلَكِنْ لُزُومُهَا لَا لِذَاتِهِ، لیکن وہ لزوم ذات قمر کی وجہ سے نہیں ہے، بل لِسَبَبِ وَضْعِ الْفَلَك، اس فلک کی وضع کی وجہ سے ہے. وضع کا معنی بتاؤں، اصطلاحی معنی، ابھی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کی حالت. اصل میں وضع کہتے ہیں ایک شے کی نسبت اپنے
اعضاء کے ساتھ یا مجموعے شے کی اپنے خارج کے ساتھ جو نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں واضع. مثلا میرا یہ سر ہے، یہ پاؤں ہے، یہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. اب سر کی نسبت پاؤں کے ساتھ، یہ سر اوپر ہے، پاؤں میرے نیچے، درست ہے؟ یہ واضع ہے، اس کو کہیں گے واضع. سر اوپر پاؤں نیچے، یہ واضع ہے. میرے پورے کی نسبت آپ لوگوں کے ساتھ، آپ میرے سامنے ہیں، دیوار میرے پیچھے ہے، یہ بھی واضع میں کہلاتا ہے. کہ انشاءاللہ مقولات عرضی میں سے جو 9 مقولات ہیں ان میں سے ایک مقولہ ہے مقولہ واضع کہ بعد میں آپ پڑھیں گے. ایک شے کی اپنے اعضاء کے ساتھ نسبت یا اس مجموعے شے کی خارج سے نسبت، اس کو کہتے ہیں واضع. تو کہہ رہے ہیں یہ جو فلک قمر، درست ہے، فلک قمر کی جو واضع ہے دوسرے افلاک کے ساتھ، اس کی جو واضع اور نسبت ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ حرکت کرے. اچھا فلک میں اور کوکب میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ کوکب یعنی ستارہ، قمر فلک ہے یا کوکب ہے؟ فلک کیا آج کی سان قرآن میں بھی تو کل فی فلکی، ماشاء اللہ. فلک یعنی اصل میں یوں تھا، جو پرانے زمانے میں حیات تھی نا، حیات بطلمیوس، ابھی جیسے میں نے مثال دیا، وہ لوگ کہتے تھے کہ عالم مادہ کے اندر 2 طرح کے مادے ہیں. ایک مادہ عنصری ہے اور ایک مادہ اثیری ہے. مادہ عنصری یعنی یہ جو فلک قمر کے نیچے ہیں، یعنی یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، کہ جن کو عناصر اربع بھی کہتے تھے، کہ آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ یہ عنصر نہیں ہے، یہ بھی اور قابل تفکیک ہے، درست ہے، لیکن پرانی طبیعیات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عناصر اربع، اس کو کہتے تھے کہ عالم عناصر. اس عالم عناصر کے اندر ان سے 3 چیزیں بناتے تھے. یہ جو عناصر اربعہ ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، ان سے کہتے تھے مولدات ثلاثہ، کہ جن کو آپ مثلا کہتے تھے جمادات، نباتات، حیوانات، درست ہے. پتھر وغیرہ یہ جمادات میں آ جاتے ہیں، نباتات میں یہ پیڑ پودے وغیرہ آ جاتے ہیں، حیوانات میں انسان اور گدھے گھوڑے سب آ جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مولدات ثلاث. ان عناصر اربعہ کی ترکیب سے یہ 3 چیزیں بنتی تھی. 3 ان کے بیٹے ہیں، جمادات کہ جن کو معدنیات بھی کہتے تھے، نباتات اور حیوانات، درست ہے. یہ جو عناصر اربعہ سے مل کر بنتی ہیں 3 چیزیں، جمادات، نباتات، حیوانات، ان کے اندر کون و فساد ہے. کیا ہے؟ کون و فساد. ایک صورت ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے. مثلا بیج، اس کی ایک صورت ہے، مٹی کے حوالے کیا، کچھ عرصے کے بعد ایک پیڑ پودے کی شکل میں آتی ہے، یعنی پہلے والی صورت ختم ہوئی، اس کی جگہ پر دوسری صورت نے لے لی. انسان بھی ایسے ہی نطفے کی شکل میں، وہ نطفے والی شکل ختم ہوتی ہے، علقہ ہوتا ہے، علقے کی شکل ختم ہوتی ہے، مضغہ ہوتا ہے، مضغے کی شکل ختم ہوتی ہے، یہاں تک کہ جنین بنتا ہے، انسان بنتا ہے، درست ہے. یہ عالم عناصر کی خاصیت ہے کہ یہاں پر کون و فساد ہوتا ہے. کون و فساد یعنی ایک صورت فاسد ہوتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے، درست ہے. مثلا پانی ہے، پانی کو آپ آگ پہ رکھیں، ایک مخصوص ٹیمپریچر تک پہنچے گا تو وہ پانی بخار بنے گا. ایک صورت ختم ہوگی، اس کی جگہ پر دوسری صورت آئے گی. اسے کہتے ہیں کون و فساد. اسی لیے اس عالم مادہ کو کہتے ہیں عرفا عالم خرابات. خرابات ہے، عالم خرابات ہے. ایک صورت ٹوٹتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے.
یہ عنصریات میں. ایک اور مادہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں مادہ اسیری. وہ مادہ پرانی حیات میں کہتے تھے وہ افلاک نوحگانہ جتنے بھی ہیں ان کا مادہ ایک لطیف مادہ ہے. ان کی طبیعت کہتے ہیں طبیعت خامسہ، پانچویں طبیعت ہے ان کی. اس کی طرح نہیں ہے، کون فساد اس میں نہیں ہوتا. ایک لطیف جسم ہوتا ہے، لطیف جسم ہوتا ہے جس میں کون فساد نہیں ہوتا. درست ہے. اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ افلاک میں خرق و التیام نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، ٹوٹ جائے تو جڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر یہ والی صلاحیت نہیں ہے. الگ پرانی طبیعت جو پوری بو علی سینا کے مثلا جو ہے وہ کیا فرض کر الاشارات کی جو دوسری جلد ہے وہ پوری اس کے بارے میں بحث ہے. خوب یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں عالم اسیری. افلاک کا کہتے ہیں جسم اس عالم اسیری کی طرح تھا، یعنی یہ اسیری جسم ہے ان کا، وہ ٹوٹتا وغیرہ نہیں ہے. اسی لیے پرانے زمانے کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں نا، معراج میں ایک بحث ہوتی تھی خطرناک بحث، اب تو ختم ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم اگر جسم کے ساتھ ان افلاک سے اوپر گئے ہیں تو بھائی جسم سے تو کلاس نہیں کر سکتے اسے، کیونکہ یہ ایسے اجسام ہے کہ ان میں خرق و التیام نہیں ہوتا. اور پیغمبر اوپر کیسے گئے؟ ایک لمبی چوڑی پرانے زمانے میں علماء کی کتابیں ہیں کہ بالآخر معراج کو جسمانی مانے یا کیا مانے. یہ اسی بات پر موقوف تھا، خرق و التیام افلاک میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لمبی چوڑی بحث ہوتی تھی کہ ان بحث میں جانا مقصود نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہر فلک ایک جسم اسیری رکھتا ہے. درست آقا، ہر فلک کیا ہے؟ ایک جسم اسیری رکھتا ہے. اس پر روشن دھبے ہوتے ہیں، ہر فلک پر بہت سارے افلاک پر روشن دھبے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں یہ ہے نا، اس طریقے سے آپ بنائے ایسے 9 بناتے جائیں تو ایسے دھبے ہوتے ہیں، روشن دھبے. یوں مختلف افلاک پر یہ جو روشن دھبے ہوتے اس کو کہتے تھے کوکب، ستارہ. یہ ہوتا تھا فلک، وہ جسم اسیری ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ جسم اسیری ہوتا. یہ روشن دھبا کیا ہوتا تھا؟ کوکب ہوتا تھا. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ فلک قمر پر ایک روشن دھبا ہے کہ جس کو آپ چاند کا نام دیتے ہیں، وگرنہ اصل میں فلک وہ کیا تھا؟ وہ قمر جو ہے وہ فلک ہے. لیکن کیونکہ وہ فلک اسی کوکب کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے ہم اس کو چاند کہتے ہیں. درست آگا روشن جو یہ پرانی طبیعیات میں مفصل بحث ہوتی تھی اس طریقے سے. تو ان افلاک کی آپس میں نسبت ہے، ان نسبتوں کی وجہ سے آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ بابا یہ پرانے جو حیات والے جن کو افلاک کہتے تھے، آج کل کے زمانے میں ان کو کہتے ہیں کہ مدار ہے. یہ مختلف جو سیارے ہیں ان کا مدار بنا ہوا ہے نا. آج کل کی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھیے گا، خوبصورت ہے. ایک مدار ہوتا ہے، اس مدار کے اندر ایک خاص سیارہ گھومتا ہے. یہ جو مدار ہے آج اس کو مدار کہتے ہیں، وہ راستہ. پہلے زمانے میں اس مدار کو کہتے تھے نہ یہ خود فلک ہے، یہ خود ایک جسم اسیری ہے. آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نہ وہ مدار ہے، اس مدار میں گھومتا ہے، وہ سیارہ گھومتا ہے. پرانے زمانے میں اس کو کہتے تھے کہ نہیں یہ فلک ہے. یہ جو آپس میں ان کی نسبت ہے، عجیب و غریب نسبت ہے نا. اس پورے نظام شمسی کو اگر آپ دیکھیں نا کہ یعنی کیا قیامت ہے، کس طریقے سے ان کی آپس میں نسبت ہے، کس طریقے سے ان کے اندر جو ہے وہ ارتباط ہے کہ اس ارتباط کی وجہ سے کس طریقے سے گھوم رہے ہیں. کوئی کسی مدار سے نہیں نکل رہا، اگر مدار سے نکلے تو یہ پورا سسٹم اس طریقے سے گر جائے. درست ہے. تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جو قمر کی حرکت ہے ذات قمر کی وجہ سے نہیں ہے، بل لسبب وضع الفلک، یہ وضع کی وجہ سے ہم لوگ باہر نکلے تھے، بلکہ اس فلک کی وضع کے سبب. وضع یعنی جو اس فلک کی نسبت ہے دوسرے افلاک کے ساتھ، وہ جو ارتباط ہے اس کا دوسرے افلاک کے ساتھ. وعلاقتہ بالارض، اور اس کا جو علاقہ اور رابطہ ہے مثلا زمین کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کے لیے حرکت ہے. الامتناع، دو تین منٹ دیں کہ کل اس عبارت کی تطبیق کر لوں. الامتناع ومعناہ استحالت و ثبوت المعمول لذات الموضوع. امتناع یہ ہے کہ معمول کا ثبوت محال ہو ذات موضوع کے لیے.
پس فیجب سلبہ عنہ، پس واجب ہو جائے گا معمول کو موضوع سے سلب کرنا. امتناع ثبوت معمول ذات موضوع کے لیے محال ہو، پس اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ موضوع سے سلب کرنا ضروری ہے. کل اجتماع بالنسبت الی النقیضین، جیسے اجتماع نقیضین کی نسبت سے. خوب نقیضین سے اجتماع کو کیا سلب کرنا ضروری ہے. اجتماع نقیضین کے لیے محال ہے کہ ثابت ہو. فَإِنَّ النَّقِيضَيْنِ لِذَاتِهِمَا لَا يَجُوزُ أَن يَجْتَمِعَا، نقیضین ذاتاً اس طریقے سے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. آگا وَقَوْلُنَا لِذَاتِ الْمَوْضُوع، فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم نے ذات موضوع کی تعبیر کو استعمال کیا. کیوں؟ يَخْرُجُ بِهِ مَا كَانَ امْتِنَاؤُهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ الْمَوْضُوع، تاکہ خارج ہو جائے وہ مورد کہ جہاں پر امتناع ہو لیکن ایک ایسے امر کی وجہ سے جو ذات موضوع سے خارج ہو. مثل سلب التفکیر عن النائم، اگر جو بندہ سویا ہوا ہے وہ سوچتا نہیں ہے. ہاں، سونے والے بندے کے لیے سوچنا ذاتاً ممتنع نہیں ہے، کیونکہ بیچارہ سویا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، لہذا نہیں سوچ پا رہا. درست. فإن التفکیر یمتنع عن النائم، بھلے جو سویا ہوا ہے وہ فکر نہیں کر سکتا، البتہ مگر یہ کہ معصوم ہو، کہ پیغمبر فرماتے تنام عینای ولا ینام قلبی، ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن قلب پھر بھی بیدار ہوتا ہے. ولیکن لا لذاتہ، لیکن یہاں پر یہ سلب بھی ذاتاً نہیں ہے، بلکہ یہ سلب ہے. کیوں؟ لأنہ فاقد للوعی، وعی شعور. تنبیہون آغا، یہ مطلب تو بالکل آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ وجوب اور امتناع میں ضرورت ہے نا. وجوب میں ضرورت وجود، امتناع میں ضرورت عدم، لیکن امکان میں سلب و ضرورت ہے. یفہم مما تقدم ان الوجوب والامتناع یشترکان فی ضرورت الحکم. آگا ما تقدم سے سمجھ میں آیا کہ وجوب اور امکان دونوں اس بات میں مشترک ہیں، دونوں میں ضرورت پائی جاتی ہے. منتہا فرق کیا ہے؟ وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الْوُجُوبَ ضرورت الایجاب. فرق دونوں کا یہ ہے کہ وجوب میں ضرورت ایجاب ہے کہ اس کے نیچے لکھ دیں ضرورت وجود، ہے نا، ایجاب کے نیچے لکھ دیں وجود. اور امتناع میں کیا؟ والامتناع ضرورت تو سلب، یعنی ضرورت عدم. امکان ومعناہ انہ لا یجب، بھلے سید این عبارت رو می خونم. ومعناہ انہ لا یجب ثبوت المعمول لذات الموضوع ولا یمتنع. اگر امکان کیا ہے؟ ثبوت معمول ذات موضوع کے لیے واجب نہیں ہے، ولا یمتنع، اور نہ ہی ممتنع ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں موضوع کے لیے نہ وجود ضروری ہے معمول کا اور نہ ہی عدم ضروری ہے. آسان لفظوں میں کہیں سلب ضرورت ہے. فیجوز الایجاب والسلب معا، یہاں پر ایجاب بھی ممکن ہے یعنی وجود بھی ممکن ہے، اور سلب یعنی عدم بھی ممکن ہے، دونوں ممکن ہے. ای ان الضرورتین، یعنی ضرورت الایجاب و ضرورت السلب، ان الضرورتین مسلوبتان معا، دونوں ضرورتوں کو ساتھ میں سلب کیا گیا ہے، نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. پس فیکون الامکان معنی عدمیاً، پس امکان سلب ضرورت ہے، معنی عدمی ہو گیا نا. درست ہے. یقابل الضرورتین تقابل العدم والملکہ. اس عبارت کے ٹکڑے کو چھوڑے، ان توضیحی خط یہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. ولذا، یہاں سے آگے سنیں، یہ جو عبارت کا ایک ٹکڑا چھوڑا ہے میں نے جان بوجھ کے چھوڑا کیونکہ اس کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے، کل عرض کروں گا. ولذا یعبر عنہ بقولہم هو سلب الضرورت عن الطرفین معا، ای طرف الایجاب و طرف السلب للقضیہ، ویقال له الامکان الخاص. کہ چلیں بس یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، وضاحت میخات کل انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل